بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت دنوں بعد خواب گھروندہ ٹوٹ نہ جائے ہم نے ناول شروع کیا تھا، وہ کوشش کروں گی کہ آج کمپلیٹ کر دوں، کیونکہ بہت دن ہو گئے، 2 ماہ ہو گئے۔ 2 ماہ میں ہمارا گیپ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے بہنوئی کا انتقال ہو گیا تھا۔ بالکل ینگ تھے وہ اور سڈن ڈیتھ ہوئی۔ بس سمجھیں کہ ہم بہت زیادہ شوق میں تھے۔ ہمارے ولاگز میں آپ نے سعید دید کو دیکھا ہوگا، یہ کہ ہماری بہن ہے جن کے بچے ہیں، تو اس کے میاں ہماری خالہ کے بیٹا بھی تھا، اور بس پھر وہ سڈن ڈیتھ کی وجہ سے بہت شوق میں رہے ہیں۔ ابھی تک انسان صدمے میں ہے، لیکن صبر کے علاوہ آپ کچھ اور کر نہیں سکتے، اور وہی بات ہے کہ زندگی آگے بھی چلانی ہے، موو کرنا ہے۔ بس یادوں میں وہ ہمارے ہمیشہ رہے گا، اور آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز اس کے بچوں کے لیے، ہماری بہن کے لیے، اس کی امی کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے اور آگے کی ساری منزلیں ان کی آسان کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ساتھ دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے سبب بنانے والا ہوتا ہے۔ اسی نے ہمیں چیز دی ہوتی ہے، وہی چیز ہم سے واپس لے لیتا ہے۔ بہت مشکل وقت ہے ہم لوگوں کے لیے، بہت مشکل وقت، لیکن بس گزر رہے ہیں اس وقت میں سے بھی، اور بس آگے کے کام بھی کر رہے ہیں۔ دنیا واقعی اسی کے لیے ختم ہوتی ہے جو دنیا سے چلا جاتا ہے۔ باقی جو دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی زندگی، چاہے ان کا خلا ان کی زندگی میں اس بندے کے جانے سے رہ جاتا ہے، لیکن بہرحال زندگی چلتی جاتی ہے۔ بہت سارے ہمارے پیارے چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بغیر پھر ہماری زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ چلتے جاتے ہیں، یادوں میں رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن چلتے ہیں۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے جس کے حصول کے لیے انسان آخری حد تک جا سکے۔ اس کے ذہن میں ابا کا کال گردش کر رہا تھا۔ میں وانیہ ہوں۔ اس نے جیسے زندگی کا بہت بڑا راز اگلا تھا۔ ورنیہ سے بحث کے بعد وہ اتنا محتاط ہو گئی تھی کہ آتی اسد کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے اسد سے اپنی شناخت چھپائی تھی۔ اگر میں اسے یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں تو اسے کبھی پتہ نہیں چل پائے گا۔ وہ میرے پہلے دن کے برے رویے کے باعث مجھ سے بات کرتے ہوئے جھجک رہا ہے، اور اگر میں نے پہل نہ کی تو یہ جھجک بہت نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اس نے سوچا تھا۔ وہ اسے فون کرنے کے لیے بےتاب تھی، مگر اس روز بھائی کو نیٹ سے کچھ مٹیریل ڈاؤن لوڈ کرنا تھا، اس لیے وہ بہت دیر تک نیٹ کنیکٹ کر کے بیٹھا رہا تھا۔ فون کرنے کی نوبت اگلے روز آئی، اور اس نے رسمی الیگ سے لے کے فوراً بعد اپنی پہچان ظاہر کر دی تھی۔ میں جانتا ہوں جالا کہ تم وانیہ ہو۔ وہ خود حیران ہو گئی تھی۔ ویری سمپل۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم نے مجھے کیمپس میں دیکھا ہے۔ میں ابتدا سے ہی جانتا تھا کہ تم بھی یونیورسٹی گرل ہو۔ اب سوال یہ تھا کہ تمہارا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، تو وہ بھی بہت پہلے جان گیا تھا کہ تم انگلش ڈپارٹمنٹ سے ہو، لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اب کی بار وہ ذرا پرسکون تھی۔ میرا موبائل نمبر تو میرے بہت سے فرینڈز کے پاس ہے، لیکن میرے گھر کا فون نمبر صرف معروق کے پاس تھا۔ جب تم نے مجھے بہت شروع میں بلینک کالز کرنا شروع کی تھی تو سیل فون پر اور گھر کے فون پر تمہارا ایک ہی نمبر آتا تھا، اس لیے میں کچھ محتاط ہو گیا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ تم معروق ہو، مگر بعد میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ تم معروق نہیں ہو۔ میں نے اس سے اس بارے میں حقیقی بات چیت کی تھی، تو اس نے بتایا کہ اس کے ٹیلی فون انڈیکس صرف ایک لڑکی نے خود سے مانگ کر چیک کی تھی، اور وہ لڑکی تم تھی۔ وہ تفصیل سے بتا رہا تھا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے اسد سے پوچھا۔ کم آن یار، کیا ہم ایک دوسرے کو اتنا بھی نہیں سمجھ پائے کہ ایسے سوالات پوچھنے کی نوبت آئے؟ مجھے تم سے اس دن کے لیے ایکسکیوز کرنا چاہیے تھا۔ نو سوری تو پلیز، پھر ہم اتنے فارمل کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں، میں نے اس روز بہت بدتمیزی کی تھی، مجھے یقیناً ایکسکیوز کرنا چاہیے۔ میں اتنی بری لڑکی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں تم بری لڑکی نہیں ہو، بلکہ تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ اسد کی چوائس بری نہیں ہو سکتی۔ خوش فہمیوں میں گھری وانیہ کے لیے بات گویا آدھا اقرار محبت تھا۔ تم نے مجھے کبھی یونیورسٹی میں مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی؟ وانیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یار، یونیورسٹی میں مناسب نہیں لگتا، لوگ نکتے سے کہانی بنا لیتے ہیں۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی موڈ میں تھا، اس لیے بہت مہذب انداز میں بات کر رہا تھا، ورنہ ان کا بیشتر ٹائم تو ایک دوسرے کو چڑھانے میں گزر جاتا تھا۔ بہت خوب۔ معروق کے ساتھ بات کرنا مناسب ہے، مگر میرے ساتھ نہیں۔ بہت دن سے دل میں موجود شکوہ لبوں پر مچل آیا۔ پلیز وانیہ، خود کو معروق کے ساتھ کمپیئر مت کرو۔ وہ ہے، تم ہو۔
اس نے پہلی بار وانیہ کا نام لیا تھا۔ وانیہ کو اس کے منہ سے اپنا نام سننا بہت اچھا لگا۔ اس کے دل سے ہر وہم، ہر خدشہ اور خیال مٹتا جا رہا تھا۔ من چاہے جیون ساتھی کا تصور اتنا خوشکن تھا کہ وہ زندگی میں طے کیے گئے باقی عزائم بھولتی جا رہی تھی۔ ایسی کیا خاص بات ہے مجھ میں؟ اس نے بہت ناز سے پوچھا۔ تم بہت ذہین ہو، پورے اعتماد اور ذمہ دار بھی۔ مجھے معروف نے بھی بتایا تھا، اور تمہاری کلاس کے کچھ لڑکوں سے میری بہت اچھی دوستی ہے، وہ بھی تمہاری تعریف کرتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں بہت پرعزم ہوتی ہیں، اور پرعزم لڑکیاں اچھی بیویاں بنتی ہیں۔ میرے لیے تو فائدے کی بات ہے۔ اس نے بہت ذو معنی بات کی تھی۔ وانیہ خاموش کی خاموش رہ گئی۔ اب کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ وہ ہنس کر کہہ رہا تھا۔ اچھا بابا، جسٹ کڈنگ یار، اب کیا فرینڈس کے ساتھ مذاق بھی نہیں ہو سکتا؟ تمہارے ساتھ مذاق نہیں کروں تو کس کے ساتھ کروں؟ وہ بہت ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہا تھا۔ وانیہ نے بات ٹالنے کی غرض سے اس کی پڑھائی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے متعلق بات شروع کر دی۔ وہ اس رات بھی بہت دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ وانیہ نے بات ختم کرنے کے بعد جب فون رکھا تو گھڑی 2:30 بجے آ رہی تھی۔ کیا بات ہے انارکلی؟ آج آپ بہت مزمحل، دل گرفتہ اور اداس، منتشر ذہن اور سوختہ جاں اور وریدہ دل، دریدہ اعصاب اور یار، اور کوئی لفظ سوج ہی نہیں رہا۔ اس لیے مختصراً کہ بہت اپسیٹ دکھائی دیتی ہیں۔ میں نے کہا جی خیریت تو ہے، راوی لکھ رہا ہے نا جو آج سے پہلے لکھا کرتا تھا، یعنی چین ہی چین۔ وہی ارمغان اور اس کی وہی بےتکی باتیں۔ اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے گھورا۔ گھورتی کیوں ہے انارکلی؟ دراصل آپ ٹی وی پر خبر نامہ ملاحظہ کر رہی تھی، اس لیے ہمارے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ وہ مسخرے پن سے کہہ رہا تھا۔ ورشا خاموشی سے قلم ہاتھ میں لیے ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی۔ بھابھی اور امی مارکیٹ تک گئی تھی، اس لیے وہ اس وقت لاؤنج میں نظر آ رہی تھی، ورنہ اس کا یہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزرتا تھا، کیونکہ وہ عام طور پر اس وقت ارمغان نعمان بھائی کے بیٹے کو لے کر ان کے ہاں آ جاتا تھا۔ آج کل وہ ارمغان کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، مگر اسے خوف تھا کہ اس کے دل کی چوری سب سے پہلے ارمغان ہی پکڑے گا۔ کیا لکھ رہی ہو؟ اس نے اس کے ہاتھ میں قلم دے کر استفسار کیا۔ وصیت لکھ رہی ہوں، سپاٹ سے انداز میں اس نے جواب دیا۔ پاگل، تمہارے پاس ہے ہی کیا جو تم وصیت لکھو؟ وہ تو میں لکھوں گا۔ تمہیں میری جائیداد میں سے 1/8 حصہ ملے گا۔ بیوی کو اتنا ہی ملتا ہے نا؟ شٹ اپ ارمغان، وہ بے طرح چڑھ کر بولی۔ ایسی باتوں سے وہ پہلے بھی چڑھتی تھی، مگر آج تو انداز ہی نرالا تھا۔ لمحہ بھر کو تو ارمغان بھی چپ رہ گیا۔ واہ، اب تو انگریزی میں ڈانٹتی ہو۔ خاموشی اور بدمزگی کے نادیدہ اثر کو زائل کرنے میں اس نے پہل کی۔ سوری۔ وہ شرمندہ نہیں تھے، مگر پھر بھی معذرت کر لی۔ اٹس اوکے، ویسے ایک بات پوچھوں؟ وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ میں جانتی ہوں تمہیں کیا پوچھنا ہے۔ ورشا، تمہارا رنگ صاف صاف لگ رہا ہے کہ آج کل فیئر اینڈ لولی استعمال کر رہی ہو، یا پھر ورشا تمہارا رنگ بہت کالا لگ رہا ہے کہ آج کل ضرورت سے زیادہ جلنا کڑنا شروع کر دیا، یا پھر ورشا میرا ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر دوست نے شرطیہ قد لمبا کرنے والی دوائی بنائی ہے، تمہیں چاہیے تو لا دوں؟ ہو سکتا ہے تمہیں یہ پوچھنا ہو کہ ورشا، ہمارے محلے میں ایک بزرگ ہیں جو تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، تمہارے لیے اچھے رشتے کا تعویذ لا دیتا ہوں۔ سنا ہے کالی لڑکیوں کی شادی بہت مشکل سے ہوتی ہے، یہی سب نا ہے نا ارمغان؟ ایسی کوئی بات پوچھنی ہوگی تمہیں۔ ارمغان جگ تک اسے دیکھ رہا تھا اور دیکھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی ساری وقتاً فوقتاً مذاق میں کی گئی باتیں اسے کیسے ازبر تھیں۔ ورشا کی نظریں اب بھی ٹی وی پر تھی۔ ارمغان نے گہری سانس بھرتے ہوئے ٹی وی کی جانب نظریں مبذول کیے ورشا پر نظر ڈالی۔ کبھی کبھی وہ اتنے لاتعلق، اتنے اجنبی لگنے لگتی تھی کہ وہ خود ڈر جاتا تھا۔ گھر میں صرف زوار بھائی تھے، وہ بھی ڈرائنگ روم میں اپنے دوست کے ساتھ تھے۔ موقع اچھا تھا، وہ اسے اپنے دل کی بات کہہ سکتا تھا اور اس کی مرضی بھی جان سکتا تھا، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ مذاق میں ہر قسم کی بات کہہ دینے والا ارمغان آج ایک سنجیدہ بات کرتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ بولتا، ورشا بولی تھی۔ میں جانتی ہوں میرا رنگ سانولا ہے، میرا قد چھوٹا ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ظاہری شخصیت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں آپ سب لوگوں جیسی اچھی شکل و صورت کی مالک نہیں ہوں، مگر ارمغان، زندگی گزارنے کے لیے صرف یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی۔ اگر میری ظاہری شخصیت اچھی نہیں ہے تو یقیناً اللہ نے مجھے کچھ نہ کچھ تو اندرونی خصوصیات دی ہوں گی۔ مجھے اب ایسی باتیں پریشان نہیں کرتی کہ میں زرشا آپی جیسی خوبصورت نہیں ہوں، میں بھابھی جیسی سروقت شخصیت کی مالک نہیں، میں تمہارے ساتھ چلتی اچھی نہیں لگتی،
तुम्हें जवार भाई को या नुमान भाई को या किसी को भी अब मेरी वजह से किसी शर्मिंदगी से दो चार नहीं होना पड़ता होगा, क्योंकि अब मैं किसी के साथ नहीं जाती। आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं भी आप जैसी खूबसूरत फैमिली का कोई हिस्सा हूँ। मैं सचमुच आप लोगों की आज तक होने वाली बेइज्जती आप लोगों को मेरी वजह से जो सहनी पड़ी, इसके लिए माजरत खाऊं। इसकी आवाज़ रुंधी थी, ना कोई अपनायत का जज्बा गालिब आया था। अपने सामने बैठी वर्षा अरमगान को इस वर्षा से बहुत मुख्तलिफ नज़र आई, जिसे वो आज तक जानता था, जिसे वो चुराता था कि इसकी झुंझलाई हुई शक्ल इसे अच्छी लगती थी। वो इसे हमेशा अपनी लगती थी, और अपनों के साथ तकल्लुफ़ कौन बरतता है। इसको वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसके मजाक और मोहब्बत भरी छेड़छाड़ को वो इस संजीदगी से लेती होगी। इसने तो जवार भाई और नुमान भाई के साथ भी रियायत नहीं बरती थी। इसने तो सोचा था कि वो आज इसे सब बता देगा। शादी तो इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने पर ही होती, मगर मंगनी तो हो सकती थी। यूं भी वो ऑफिस की जानिब से मॉरिशस जा रहा था, और जाने से पहले वो अपनी ज़िंदगी का अहम तरीन फैसला करना चाहता था। वर्षा की बातों ने इसे हैरान नहीं किया, बल्कि शशदर रह गया था। इसने सोचा था वो खुद वर्षा से इसकी मर्जी पूछेगा कि दिल के किसी गोशे में 100% कामयाबी की उम्मीद थी, मगर अब इसकी खरी खरी बातें सुनकर वो चुपचाप वहाँ से उठ आया। कुछ बातें बुजुर्गों के बीच ही तय होनी चाहिए। घर की तरफ ड्राइव करते हुए इसने सोचा था, मैं अरमगान से शादी नहीं करूँगी। इसने एक बार फिर बहुत आराम से जवाब दिया। इसके इस दर्जे इत्मीनान ने जरशा आपी को सुलगा दिया था। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वर्षा ने फ़ोन करके इस मकसद के लिए इसे घर बुलाया है। खाला अम्मी ने 2 दिन पहले ही वर्षा के लिए अरमगान का बाकायदा प्रपोज़ल दिया था। सभी जानते थे कि इस रिश्ते से इनकार नहीं होगा, और सब ही बहुत खुश थे। अम्मी, अब्बू, जवार, भाभी सब ने तकरीबन इस रिश्ते की तायद की थी, अगरचे खाला भी जानती थी कि सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए। ऐसे मुस्बत सूरत हाल में वर्षा का इस तरह इनकार कर देना इनके लिए किसी धमाके से काम नहीं था। उन्होंने कमरे के दरवाजे से बाहर झांक कर भाभी की गैर मौजूदगी की तस्दीक की, फिर इसके सामने आकर बैठी। क्या मैं आपकी इस फैसले की वजह जान सकती हूँ? इनके अंदाज में लम्हा भर में ही वर्षा को इनकी अंदरूनी कैफियत का एहसास दिला दिया। क्या अरमगान से शादी ना करने के लिए किसी वजह को होना ज़रूरी है आप ही? इसके लहजे में महसूस की जाने वाली हठधर्मी थी। वर्षा, ऐसी पागलपन की बातें क्यों कर रही हो तुम? इस बात से मुनकर हो रही है जो आज से 5-7 साल पहले तय कर ली गई थी। मैं नहीं समझती कि तुम्हारे लिए ये बात हैरान कुन है। आप ये बात हैरान कुन नहीं है, बल्कि अनएक्सेप्टेबल है। वो धीमी आवाज़ में बोली। जरशा आपी को यकदम ही कुछ क्लिक हुआ। अनएक्सेप्टेबल? इसमें अनएक्सेप्टेबल क्या है वर्षा? अरमगान अच्छा खुशशक्ल लड़का है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, घराना भी बहुत अच्छा है। मैंने वहाँ 4 साल गुजारे हैं। खाला अम्मी रवायती सास जैसी नहीं है। मेरी वजह से तुम्हें किसी देवराने जिठाने के झंझट में भी नहीं पड़ना पड़ेगा। हम इसी ख़ानदान में रहेंगे वर्षा। वो गोया से लालच दे रही थी। वर्षा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। यही तो बात है आप ही, मैं इस ख़ानदान में ही तो नहीं रहना चाहती। मैं इस ख़ानदान के लोगों से, इनकी रवायात से, इनकी आदत से, सबसे दूर जाना चाहती हूँ। मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ मेरी अपनी एक शख्सियत हो, जहाँ मेरी अपनी एक पहचान हो, जहाँ कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, मेरे रंग का, मेरे छोटे कद का, जहाँ मेरी बात की कोई अहमियत हो, मुझसे मशवरा लिया जाए, मुझसे राय मांगी जाए। वो सांस लेने को रुकी। अभी मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी थक सकती हूँ, उकता सकती हूँ ऐसी बातों से। आप लोग कहते हैं कि वर्षा बहुत बेवकूफ़ है, ज़माने के साथ नहीं चल सकती, इसकी शख्सियत में झोल है। आप बताएं आप ही मैं ऐसी हूँ तो किसका कसूर हूँ? कसूर है आप लोगों ने मुझे एक मैच्योर इंसान समझा और ना ही एक मैच्योर इंसान बनने दिया। मैंने अगर कभी आप लोगों की किसी बात में बोलना चाहा, राय का इजहार करना चाहा, तो मुझे डफर कहकर खामोश करवा दिया गया। मेरी हर बात आप लोगों के लिए एक लतीफ़ा है। जब सबका हंसने को दिल चाहा तो मुझे डिस्कस करना शुरू कर दिया। क्या मैं एक लाफिंग स्टॉक हूँ? क्या मैं मस्करा हूँ, जोकर हूँ, या भांड हूँ मैं? इसकी आवाज़ में नमी घुल रही थी। जरशा आपी को इसकी बातें एक मौमा लग रही थी। आप हों या जवार भाई, नुमान भाई हों या भाभी, या फिर अरमगान, कभी किसी ने मेरी किसी बात को या मुझे संजीदगी से लिया? अब तो आपके बच्चे भी मुझे भोली खाला या भोली फुप्पो ही कहते हैं। इन्हें किसने सिखाया? आपने, आप सब ने, सबसे बढ़कर अरमगान ने। आपको पता है अभी मैं अरमगान के साथ एक कदम नहीं चल सकती। कहाँ पूरी ज़िंदगी मैं अपने आप को कभी इसके साथ मुतमईन महसूस नहीं करती। इसके सामने बोलते हुए मुझे हमेशा ये डर लगता है कि वो मेरी कोई बात पकड़ के मुझे लम्हों में सबके सामने मजाक का निशाना बनाएगा और सब मुझ पे हंसने लगेंगे।
ارمغان کے ساتھ چلتے ہوئے میں تو کہیں نہیں ہوتی، وہ مجھے دوسروں کے سامنے لطیفہ بنا کر کچھ اس طرح سے میری ذات پر حاوی ہوتا ہے کہ میں دب کر رہ جاتی ہوں۔ وہ خاموش ہو تب بھی بولتے ہیں اور میں بولتے ہوئے بھی خاموش لگتی ہوں، اور آپ بھی؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں بول نہیں سکتی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ سن نہیں سکتے۔ آپ لوگوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی سننے کی۔ آپ کے لیے میں ایک بیچاری سی چیز ہوں جس کے کوئی احساسات نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے۔ میں کیسے اپنا آپ منواؤں گی اتنے قابل لوگوں کے بیچ؟ ارمغان کے ساتھ میری شخصیت ایسے ہی رہے گی، نامکمل، ناپختہ۔ اب میں ہی بیچاری سی لطیفہ سی ارمغان کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب ہے تمام عمر اپنی بقا، اپنے وجود کے علیحدہ تشخص کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد۔ میری بات عجیب ضرور ہوگی مگر غلط نہیں ہے، میں ارمغان سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور ورشا آپی کو لگا جیسے وہ خود اس کے سامنے کبھی بول نہیں پائیں گی۔ وہ سر جھکا کر بیٹھی ورشا کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں اتنا غبار جمع تھا کہ وہ خود اس کی ذات میں آ گئی تھی۔ اس نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، اس کی ایک بھی بات غلط نہیں تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھیں کہ انہیں خاموش رہنا چاہیے یا اپنے دفاع میں کچھ الفاظ کہنے چاہیے۔ ان کے درمیان خاموشی بہت اطمینان سے آ کر بیٹھ گئی۔ اس خاموشی کو بھی ورشا نے ہی توڑا۔ ابھی مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، نہ کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو میری بہت سی باتوں سے اتفاق نہیں ہوگا۔ آپ اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں بہت اچھی ڈبیٹر رہی ہیں۔ آپ مجھے رد کرنے کے لیے 1001 دلائل بھی دے سکتی ہیں، مگر آپ ہی اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ میں آپ سب کے لیے چھوٹی ہوں اور چھوٹی ہی رہوں گی، چاہے اس گھر میں رہوں یا خالہ کے گھر میں۔ پلیز آپی، ٹرائی ٹو گیٹ مائی پوائنٹ۔ میں ایک مختلف ماحول میں رہنا چاہتی ہوں، ایک علیحدہ ماحول جہاں کوئی زوار بھائی نہ ہو، جن کی ذہانت کا چرچا میری کم قابلیت کو گھنا سکے، جہاں کوئی ورشا آپی نہ ہو جو اپنی خوبصورتی کے باعث مجھے کہیں نظر ہی نہ آنے دیں۔ مائنڈ مت کیجیے گا آپی، مگر میں اپنی نئی زندگی ایک مختلف طریقے سے شروع کرنا چاہتی ہوں، اور میں جانتی ہوں میں ایسا کر سکتی ہوں۔ میں اتنی گئی گزری بھی نہیں ہوں آپی۔ میں نے اپنی کلاس فیلوز کو اپنی تعریف میں رتب اللسان دیکھا ہے۔ میرے نوٹس، میری اسائنمنٹس میری جونیئرز بھی مانگ کر لے جاتے ہیں، کیونکہ ان پر ہمیشہ زیادہ مارکس لگے ہوتے ہیں، اور یہاں پر اس گھر میں کوئی مجھ سے یہ بھی توقع نہیں کر رہا ہوتا کہ میں شیکسپیئر کے نام کے سپیلنگ سے ہی لکھ پاؤں گی۔ شکل تو بہت ثانوی حیثیت رکھتی ہے آپی۔ آپ لوگ مجھے میری کسی باطنی خوبی کو کبھی نہیں سراہ سکتے۔ میں ساری زندگی آپ لوگوں کے چند تعریفی الفاظ کے لیے ترستی رہوں گی، جیسے 22 سال سے ترس رہی ہوں۔ میں ساری زندگی اس طرح نہیں رہنا چاہتی آپی۔ ایک پودے کو بھی ان نیچرل طریقے سے پروان چڑھائیں تو درخت نہیں بن پاتا، میں تو پھر انسان ہوں۔ دھماکہ پر دھماکے والی صورتحال تھی۔ ورشا آپی گنگ بیٹھی تھی۔ ورشا نے نہ کچھ دیر دیکھا، پھر قدرے دھیمی آواز میں بولی، میں جانتی ہوں آپ کا دیور ہے، آپ کو بھائیوں کی طرح عزیز ہے، مگر آپی میرا بھی تو آپ سے رشتہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ میرا ساتھ دیں گی۔ ورشا اٹھ کر باہر کی سمت چل دی تو ورشا آپی نے اسے پکارا۔ ارمغان نے بہت پہلے انہیں کچھ باتیں ٹاپ سیکرٹ کہہ کر بتائی تھیں، اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ یہ باتیں وہ کبھی کسی کو نہیں بتائیں گی۔ کبھی کبھی وعدہ خلافی میں بھی مصلحت چھپی ہوتی ہے، انہوں نے سوچا تھا، پھر بولیں، تمہاری سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں، میں تمہاری بات سے اتفاق کرتی ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گی، مگر ایک بات ضرور سن لو ورشا، ارمغان تم سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت شاید کبھی تم سے کسی نے بھی نہیں کی ہوگی۔ یار ہمیشہ تمہیں مجھے فون کرتی ہو، کبھی میں نے نہیں کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے عجیب لگنے لگا کہ بار بار تمہیں فون کرو۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہیں فون کر لیا کروں۔ اس کے کانوں میں اسد کی بھاری مردانہ آواز نے رس کھولا۔ اسے اسد کا اس طرح سے پوچھنا اچھا لگا تھا، مگر یہ فی الحال مناسب نہیں تھا۔ تمہیں اجازت کی ضرورت تو نہیں اسد، مگر دراصل بات یہ نہیں ہے کہ میرے پیرنٹس کنزرویٹو ہیں، بلکہ ہمارے گھر کا ماحول بہت براڈ مائنڈیڈ ہے۔ لیکن وہ پھر جھجکی۔ اسے بات مکمل کرنے کے لیے موزوں الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ تم میرے کلاس میٹ نہیں ہو، اگر تم میرے کلاس میٹ ہوتے تو تمہارا فون کرنا عجیب نہیں لگتا، مگر ایسے۔ وہ پھر خاموش ہو گیا۔ اسد کو اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اٹس اوکے یار، اسی لیے میں نے تم سے پہلے پوچھنا مناسب سمجھا۔ آئی کین انڈرسٹینڈ، تمہیں زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے تم اگر چاہو تو مجھے اپنے سیل فون کا نمبر دے سکتی ہو۔ میرے پاس سیل فون نہیں ہے، وہ شرمندہ ہوئی اس بات کے لیے جس کے لیے شرمندہ ہونا ضروری نہیں تھا۔ واٹ؟ کیا کہا؟ سیل فون نہیں ہے؟ وہ حیران ہوا، پھر ہنسنے لگا۔ یار کیسی بڈھی روح ہو تم۔ آج کے دور میں سیل فون کتنی ضروری چیز ہے، خاص طور سے ہم لڑکے لڑکیوں کے لیے جنہیں ایک دوسرے سے لیٹ نائٹ بات کرنا ہوتی ہے۔
اس نے اپنی طرف سے بہت پتے کی بات کی تھی۔ دانیہ کو اس کی بات اچھی نہیں لگی۔ ہم جیسے لڑکے لڑکیاں، مطلب ہم جیسے جوان انرجیٹک لوگ جنہیں دن بھر کے کام کاج کے بعد تھکن اتارنے کے لیے ایک ٹونک کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں نیند کی میٹھی وادی میں لے جا سکے۔ وہ وضاحت کر رہا تھا۔ ٹونک مطلب؟ وانیہ نے پھر تحیر سے پوچھا تو وہ چڑ گیا۔ ہر بات کا مطلب میں بتاؤں؟ دیکھو نا سمجھ لڑکی، تم گزشتہ 2-2.5 ماہ سے اسی طرح مجھے فون کرتی ہو۔ ہم اتنی دیر تک بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی باتیں، اپنے فیلنگز شیئر کرتے ہیں، پھر ہم سو جاتے ہیں۔ ہمیں کتنی اچھی نیند آتی ہے، تو پھر ہماری آواز ایک دوسرے کے لیے ٹونک ہی ہوئی نا۔ بہت خوب، اور اگر میں تمہیں فون نہیں کروں تو کیا تم کو اس روز نیند ہی نہیں آئے گی؟ بات نامناسب تھی، اس لیے اس کا لہجہ بھی کچھ اکھڑ سا تھا۔ او کم آن وانیہ، اب تم کو ایک ہی دوست نہیں ہو میری، جس روز تم فون نہیں کرتی اس روز کوئی اور لڑکے فون کر لیتی ہے۔ تمہارے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہوگا، جس روز میں تمہیں لائن پہ نہیں ملتا تم کسی اور دوست کو فون کر لیتی ہوگی۔ وانیہ کو اس کے لہجے سے اپنے اندر سردی کی لہر اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا نہیں ہے اسد، میں تمہارے علاوہ تو کسی کو فون نہیں کرتی، میں صرف تمہیں ہی فون کرتی ہوں۔ اس کی آواز قدرے پست ہوئی تھی۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، میں باتیں بہت اچھی کرتا ہوں اور میری آواز بہت اچھی ہے اور میں خود بھی بہت اچھا ہوں۔ اچھا کا پہاڑا پڑتے ہوئے اس کا لہجہ اور بھی سرسری ہو گیا۔ نہیں اسد، اس کی ایک اور وجہ ہے۔ اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ آج یا پار کچھ تو ہونا چاہیے تھا، سو وہ کہنے لگی، میں صرف تمہیں دوست نہیں سمجھتی۔ اس نے توقف کیا۔ اس نے آپ کو مشکل سے ہی صحیح مگر تیار کر لیا تھا اقرار محبت کے لیے۔ اسے لگا اسد عام مردوں کی طرح اس کے منہ سے سب سننا چاہتا ہے۔ آئی لو یو۔ ہیں؟ کیا کہا؟ پھر سے کہنا، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ اس کی آواز میں مسخرہ پن بھر رہا تھا۔ آئی ریئلی لو یو۔ آئی ریئلی ڈو اسد۔ محبت کرتی تھی تو شرمانا بیکار تھا۔ ذہن نصیب، شکریہ، آئی ایم ریئلی آنرڈ میم۔ وہ ابھی بھی سنجیدہ نہیں تھا۔ وانیہ عجیب ششو پان میں پڑ گئی تھی۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا اسد؟ اس نے بے چینی چھپاتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین بھی آ رہا ہے اور تم پر بہت پیار بھی آ رہا ہے۔ یو آر سچ اے نائس فرینڈ، اتنی عزت کرتی ہو، اتنی محبت دیتی ہو۔ میری بہت سی فرینڈز ہیں وانیہ، مگر تم سب سے بہترین ہو۔ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ محض عزت؟ اس کے منہ سے سرسراتی سرگوشی نکلی۔ اس نے عزت کو محض کہہ کر بہت معمولی کر دیا تھا۔ ارے مائی ڈیئر ڈال، عزت محض نہیں ہوتی۔ کوئی ایویں تو کسی کی عزت نہیں کرتا، کم از کم میں تو نہیں کرتا۔ مجھ سے تو اپنی ماں اور بہن کے علاوہ کسی کی بے وجہ عزت نہیں ہوتی۔ وہ اتنی تلخ بات اتنے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا تھا، وانیہ کچھ لمحے تک کچھ بول ہی نہ پائی۔ ہیلو وانیہ، سن رہی ہو؟ اس کو زلزلوں کی زد میں لا کر وہ مزید چہکنے لگا تھا۔ اسد پلیز بی سیریس، مجھے فرینکلی بتاؤ، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ وانیہ نے زندگی میں بھی اتنی لجاجت سے بات نہیں کی تھی۔ ہاں، ایک فرینڈ کی طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک فرینڈ کے علاوہ میں نے تمہارے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ میں تمہیں بالکل حقیقت بتا رہا ہوں۔ کہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کسی تیسرے فرد کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ اصل تم جھوٹ بول رہے ہو نا، مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ رو نہیں رہی تھی مگر رو رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا ضروری تو نہیں ہوتا۔ نہیں وانیہ، میں سنجیدہ ہوں، میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی ہے تو پلیز اسے دور کر لو۔ تم میری بہت اچھی دوست ہو اور ہمیشہ میری دوست رہو گی۔ تمہیں اگر میرے ساتھ یہی سب کرنا تھا تو اتنے قریب ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے مجھے چیٹ کیا اسد، تم نے میرے ساتھ فلرٹ کیا۔ وانیہ تم پاگل ہو گئی ہو۔ میں نے تم سے کب ایسے کچھ کہا اور میں نے کب؟ واٹ ربش، کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہو تم؟ چیٹ اور فلرٹ؟ میں نے کب تم سے ایسا کچھ کہا؟ میں نے کب کہا کہ میں تم پر مرتا ہوں، تمہارے لیے پاگل ہوں؟ کیا میں نے خود تمہیں فون کرنا شروع کیا تھا؟ بولو، جواب دو۔ اب خاموش کیوں ہو؟ تم نے مجھے خود فون کرنا شروع کیا۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں تم سے عزت سے بات کر لی اور تم نے خود ہی سب فرض کر لیا۔ اس میں میری غلطی کیا ہے؟ وہ اکھڑ پن سے کہہ رہا تھا۔ وانیہ ششدر رہ گئی۔ آندھی آئی تھی نہ طوفان، مگر سمٹ کے مضبوط چھت اس کے قدموں تلے آ گئی تھی۔ اگر میں نے خود ہی سب کچھ فرض کر لیا تو تم صبح صبح ہمارے ڈپارٹمنٹ کیا کرنے آتے تھے؟ مجھے دیکھ کر تمہارا چہرہ کھل کیوں اٹھتا تھا؟ آنکھوں کی چمک کیوں بڑھ جاتی تھی؟ مسکرانے کیوں لگتے تھے؟ تمہارے سارے وجود سے خوشی کیوں چھلکنے لگتی تھی؟ تمہارا پور پور چلاتا تھا کہ اسد پور پور۔ اچھا، اتنا کچھ ہوتا تھا؟ حیرت ہے، مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولا۔
تم کتنی پاگل لڑکی ہو. تمہارے خیال میں اسد ابتہاج خان اتنا فارغ آدمی ہے کہ صبح صبح ایک لڑکی کے لیے کیمپس پہنچ جاتا ہے؟ ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی پوری شخصیت لائم لائٹ میں آ جاتی ہے. تمہارے خیال میں تم انگلش ڈپارٹمنٹ کی واحد خوبصورت لڑکی ہو. میرے لیے لڑکی کبھی مسئلہ نہیں رہی وانیہ. لڑکی اور بکری میرے لیے ایک بات ہے وانیہ. میں نے لڑکیوں کے لیے کبھی ہاتھ پاؤں نہیں مارے. لڑکیاں خود ہی مکھیوں کی طرح میرے قریب آ جاتی ہیں. اتنا دم خم ہے میری شخصیت میں. میں تمہیں ایک بات بہت واضح طریقے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی لڑکی کے لیے کسی ڈپارٹمنٹ نہیں گیا. میرا تعلق جس کلاس سے ہے نا وہاں لڑکا لڑکی ریلیشن شپ اتنا محدود نہیں کہ گرل فرینڈس ڈھونڈنے کے لیے تعلیمی اداروں کو کنگالنا پڑے. تم اپنے ذہن سے خوش فہمی نکال دو کہ میں تمہارے لیے ڈپارٹمنٹ آتا تھا. میری اس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے اچھے دوست ہیں. تم لوگوں کے سر عباس میرے فادر کے فرسٹ کزن ہیں. معروف میری بہن کی سسٹر ان لا ہے اور میری سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ان سب باتوں کے باوجود اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے آتا تھا یا آتا ہوں تو وانیہ تم خوش فہمی کے ساتھ میں آسمان پر ہو جہاں سے تمہیں سوائے تمہارے کوئی واپس نہیں لا سکتا. وانیہ سن رہی ہو نا؟ ہاں سن رہی ہو مگر کاش نہ سن سکتی. وہ بہت تھکے ہوئے لہجے میں بولی. کم آن وانیہ ایسے مت کو. ہم دوست ہیں, ہم دوست رہیں گے. وہ بھی جیسے ساری گفتگو سے زچ ہو گیا تھا. کیوں؟ وجہ؟ کس لیے؟ کیا جواز ہے ہماری دوستی کا؟ وہ تڑک کر بولی. تم مجھے پسند کرتی ہو, میں تمہیں پسند کرتا ہوں. تم میری کمپنی کو انجوائے کرتی ہو, میں تمہاری کمپنی کو انجوائے کرتا ہوں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں. بلیو می وانیہ, تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے میں ذہنی طور پر بہت ریلیکس فیل کرتا ہوں. تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے میں سکون و سرور کی وہ کیفیت محسوس کرتا ہوں جو میں کسی اور گرل فرینڈ کے ساتھ محسوس نہیں کرتا. وہ شاید کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر وانیہ میں سننے کی ہمت نہیں تھی. اس نے بہت خاموشی سے کارڈلیس کو کارٹ پیٹ پہ پھینک دیا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اپنے بستر پر آ گئی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. وہ کبھی کسی مردہ شخص کے لیے بھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا اس زندہ شخص کے لیے رو رہی تھی. اس کی ہچکیاں بند گئیں. پروسٹیٹیوشن دو طرح کی ہوتی ہے, ذہنی اور جسمانی. ایک عورت جو جسم فروشی نہیں کرتی مگر اس کا ذہن کچھ سوچنے کو تیار نہیں تھا. ورنیہ نے جب اسے یہ باتیں کہی تھی تو اس نے فرسودہ خیالی اور جگری پوکری کہہ کر ان سب باتوں کو ذہن سے جھٹک دیا تھا کیونکہ ان دنوں اس کے دل و دماغ پہ محبت کا وائرس حملہ آور تھا. وہ محبت کی اونچی پینگ سے اتنی گہرائی میں گری تھی کہ جتنی شاید پاتال کی گہرائی ہو. ہر روشن اور واضح لگنے والی چیز پر آگے ہی کا دھندلا ملفوف پردہ آ گیا تھا اور دھندلے ملفوف پردے میں چھپی ہر چیز واضح ہو کر سامنے آ گئی تھی. جو حقیقت تھی وہ دیکھ نہیں پائی تھی اور جو وہ دیکھ پائی تھی وہ حقیقت نہیں تھی. افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ کسی کو بھی الزام نہیں دے سکتی تھی کیونکہ جو کیا تھا اس نے اپنی مرضی اور منشا کے تحت کیا تھا. وہ دودھ پیتی بچی نہیں تھی جسے کوئی انگلی پکڑ کے اس بحر ظلمات میں لے آیا تھا. وہ پاتال میں آ گری تھی اور پاتال میں سب اپنی حماقتوں, غلطیوں اور نادانیوں کے باعث ہی گرتے ہیں. میں طوائف نہیں ہوں, میں طوائف تو نہیں ہوں. وہ سسک رہی تھی اور چلا رہی تھی. تم میری بات سمجھ ہی نہیں پائی ورنیہ, اس نے جیسے بہت تھک کر کہا تھا. ورنیہ کے اطمینان میں رتی برابر فرق نہیں آیا. وہ پہلے کی طرح سکون سے بیٹھی منہ میں ڈالی چوئنگم کے ببلز بنانے اور پھوڑنے میں مصروف تھی. اس کا انداز نشست بھی پہلے کی طرح ڈھیلا ڈھالا تھا. میں سمجھ بھی کیسے سکتی ہوں ورشا, تمہاری یہ سب بکواس میرے سر پر سے گزر گیا. علیحدہ تشخص, اپنی پہچان, اپنا آپ منوانا, عزت نفس. توبہ, ایسی تقریر تو قائد اعظم نے قیام پاکستان کے وقت بھی نہیں کی ہوگی. وہ چبا چبا کر بول رہی تھی. اس کی نظریں سامنے روڈ پر لگی تھی جہاں کچھ افغانی بچے کھڑے تھے. صرف باتیں کرنا ہمیشہ سے بہت آسان رہا. اگر تمہیں میرے جیسے حالات کا سامنا ہوتا تو پھر پوچھتی. وہ کسی قدر چڑھ کے بولی, پھر ورنیہ کو لاپرواہی سے ٹانگ ہلاتا دیکھ کر چیخی. میں تم سے کہہ رہی ہوں ورنیہ, میں سن رہی ہوں ورشا, میں بہت بچپن سے یہی سب سن رہی ہوں. تمہاری یہ بکواس ورشا آپ کے لیے نہیں ہوگی, میرے لیے تو پارلیمنٹ کے باسی پرانی تقریر کی طرح ہے. کوئی انوکھا چھوتا خیال نہیں, کوئی نیا پن نہیں ہے. تمہاری بچپن کی عادت ہے, جب بھی کوئی نیا کام شروع کرنے لگتی ہو اسی طرح خدشات پھیلاتی ہو, خود بھی پریشان ہوتی ہو, دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہو. وہ سادہ لفظوں میں اپنے بچپن کی سہیلی کی بے عزتی کر رہی تھی. وہ دونوں یونیورسٹی بس کا انتظار کر رہی تھی. وانیہ کو پیاس لگی تھی اس لیے وہ ڈپارٹمنٹ میں پانی پینے گئی تھی. امتحانات نزدیک تھے اس لیے حاضری نہ ہونے کے برابر تھی. وہ خود بھی بہت دن کے بعد آج اکٹھی ہوئی تھی. نیا کام؟ یہ کوئی نیا کام نہیں, یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے. یہ میری شادی کی بات ہے ورنیہ, یہ یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ کا یا کالج کا چناؤ نہیں ہے.
یہ ناپسندیدہ رنگ کے لباس کی بات نہیں ہے کہ گھر والے جو کہتے ہیں وہی حرف ہوگا آخر ہوگا. اب بھی مجھ سے میری رائے نہیں لی جائے گی تو پھر کب ورنیا. اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اینڈ ہوتا ہے. اللہ حافظ.